بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ٹاپک میں 3-4 مختلف چیزوں کے بارے میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں این آر او کے اوپر بات کرنا پسند کروں گا، جو کہ الطاف حسین بھائی صاحب نے چند دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، جس میں انہوں نے تمام اپوزیشن پارٹیز کو این آر او کے اوپر ان سے بحث کرنے کا چیلنج انہوں نے دیا۔ تو میں الطاف حسین بھائی کو یہ کہنا پسند کروں گا کہ الطاف بھائی، آپ مجھ سے چیلنج کر لیجئے، مجھ سے بات کیجئے، مجھ سے بحث کیجئے۔ آپ کو تو بہت شوق آتا ہے، آپ لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہر چیز میں ونر ہو، کیونکہ اس کا تعلق آپ کی بیماری سے ہے، تو جو بیماری میں آگے جا کے ڈسکس کروں گا۔ لیکن فی الوقت کیا آپ اپنے کسی بھی کرندے کو، اگر آپ خود پسند نہیں کرتے مجھ سے بحث کرنا، تو کم از کم کسی کرندے کو تو نومینیٹ کر سکتے ہیں نا، کہ وہ مجھ سے بحث کر لیں، میں بتاؤں کہ این آر او کیا بیماری تھی، وہ کیا بیماری ہے، یا کیا بیماری ہو سکتی ہے۔ دیکھیے کہ جو ایک کرمنل شخص ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، جو بھی قانون کے اندر اس کے لکھی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یا کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو۔ تو اگر آپ کے لوگ جرم کرتے ہیں تو آپ ان کو تو این آر او سے باہر لے آتے ہیں، پھر اس وقت آپ کو فائدہ جب ہو جاتا ہے پھر آپ ان کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ابھی پھر آپ اس کی فیور میں جا رہے ہیں۔ تو کہیں وہ لوگ تو نہیں ہیں جو بڑے بڑے قاتل آج کل جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو پھانسی کی سزا بھی ہو گئی ہے، اور جن کی اپیل کا ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پڑی ہے؟ ان کو چھڑانے کا پروگرام تو نہیں ہے کہیں آپ کا، کہ جو آپ، کیونکہ آپ ہمیشہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، ڈرامے کھیلنے کا آپ کو بڑا شوق ہے، تو وہ کہیں ڈرامہ تو نہیں کر رہے؟ تو لہٰذا میں آپ کو اوپنلی اس ویڈیو کے تھرو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے بحث کر لیجئے۔ دور جانے کی بات تو بہت دور، پبلک دیکھ لے گی نا کہ آپ کیا بولتے ہیں۔ اب آتی بات آپ کی اسی ٹاپک کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، آپ کی بیماری۔ آپ کو تو میں شروع سے جانتا ہوں کہ آپ شیزوفرینیا کا شکار ہیں، آپ کو بھولنے کی بیماری ہے، آپ کو گردے کی بیماری ہے، آپ کو دماغی بیماری ہے، پتہ نہیں کیا کیا اور بیماریاں آپ کے ساتھ چپٹی ہوئی ہیں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈوری بھی لمبی کی ہے۔ وہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ڈوری لمبی کرتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک ایڈوائز کروں گا، بڑی اچھی سی ایڈوائز، کہ آپ کسی اچھے سے سائیکاٹرسٹ سے چیک کروائیے، یا کسی مینٹل ہاسپٹل میں جائیے، اپنی ٹریٹمنٹ کرائیے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کافی فسٹ پڑ رہے ہیں، وہی پرانی باتیں، آرمی کے خلاف، ایجنسیز کے خلاف، اور کیا کیا آپ بلا بلا بولتے رہتے ہیں۔ تو یا تو لگتا ہے آپ کی میڈیسن چینج کر دی گئی ہیں، یا آپ کا ڈاکٹر چینج ہو گیا ہے، یا آپ کا کوئی ایڈوائزر چینج ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا آپ میڈیسن کو چینج کیجئے، کنسلٹ کیجئے، کیونکہ آپ بہت زیادہ امبیلنس ہو رہے ہیں۔ کیونکہ مجھے وہ یاد ہے کہ جب آپ نے شادی کی تھی، اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک ای میل بھیجا تھا، جس میں میں نے کہا تھا کہ مجھے ترس آتا ہے اس عورت پہ جو آپ کی بیوی بن گئی ہے، کیونکہ مجھے خدشہ ہے یا تو وہ بیچاری بیوہ ہو جائیں گی، یا وہ متعلقہ ہو جائیں گی۔ متعلقہ اس لیے کہ مجھے آپ کی پرسنالٹی کا پتہ ہے کہ آپ امبیلنس بندے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں نے کس کو کیا کہنا ہے۔ تو وہ تو بیچاری ایک عورت ذات تھی، تو مجھے تو آپ کی ہیبٹس کا پتہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھانے سے یا اپنی زبان بھی استعمال کرنے سے، اور زبان کس انداز میں آپ بولتے ہیں، وہ شاید لوگوں کو پتہ ہے، آپ کو اپنا علم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پھر وہی بات ہے کہ بھول جاتے ہیں آپ۔ تو اس عورت کا آخر نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بیچاری متعلقہ ہو گئی۔ اب میں آتا ہوں کراچی کی سچویشن کے اوپر، کہ آپ دن بدن اکارڈنگ ٹو یور پلان، جو آپ لوگوں نے ڈسکس کیا،
اس کے اوپر پلاننگ کی، آپ کراچی کی سچویشن دن بدن خراب سے خراب کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کی کچھ جھلک آپ کی 11 جون کی جو سپیچ ہے اس کے اندر بھی ملتی ہے، جس میں پاکستان کے نعوذ باللہ ٹوٹنے کی آپ بات کرتے ہیں، آپ اس پاکستان کا ریفرنس دیتے ہیں. تو کیا آپ کو کبھی بات کرنے سے پہلے کچھ خیال نہیں آیا کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جب انسان کسی جگہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نمک کم از کم تھوڑا بہت حلال کیجئے. کیا آپ کو لندن کا نمک زیادہ تو نہیں کھلایا گیا کہ جس کی وجہ سے ابھی پاکستان کا نمک کم پڑ گیا؟ یا وہی بات تو نہیں ہے نمک والی جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہی تھی کہ آپ کے محبت کرنے والے جو ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کے اوپر نمک استعمال کریں؟ کیا اس قسم کی بات تو نہیں ہے؟ دیکھیے الطاف بھائی، آپ یاد رکھیے کہ جو آپ پلاننگ بنا رہے ہیں لوگوں کو گرانے کے بارے میں، لوگوں کو مروانے کے بارے میں، اس چیز کا ایک ایک کا علم ہو چکا ہے. ابھی جو پریزنٹلی آپ نے پلاننگ کی ہے اس کا بھی ہمیں علم ہو چکا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ میں اس چیز کے لیے تیار ہوں جو آپ لوگوں نے پلاننگ بنائی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگزامپل تو ویسے میں نے ویسے ہی بنانی تھی آپ کی، لیکن آپ خود اپنی اس انجام کی طرف خود قدم اٹھا رہے ہیں. تو اس کو ذرا سوچئے گا کہ آپ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جلدی ہے. اگر آپ کو جلدی ہے تو پھر دیکھیے انشاءاللہ عدالتیں موجود ہیں، قانون موجود ہے، اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہر چیز سامنے آ جائے گی. لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کون شخص کیا تھا، کیا کرائم کیا، کیا وہ ایجنسیز تھیں یا الطاف حسین خود تھا. تو کم از کم آپ اس طرف سوچ لیجئے گا کہ جو آپ نے پلاننگ کی ہے، کس کس کے بارے میں پلاننگ کی ہے، اس چیز کا ایک ایک کا علم ہو چکا ہے. اور اس ویڈیو پہ یہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ نے کیا پلاننگ کی ہے. اور میں آج اس ویڈیو کے تھرو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یاد رکھیے گا کہ اگر میرے اوپر کوئی بھی اٹیمپٹ ہوئی تو الطاف حسین یو ول بی ریسپانسبل، یو ول بی ریسپانسبل پرسنلی، آئی ایم ٹیلنگ یو. اور اس چیز کی میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ بس کیجئے، بس کیجئے. بہت آپ نے کرائم کر لیا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو یہی منظور ہو کہ آپ کوئی ایسا قدم اٹھائیں تو آپ اپنے انجام کو پہنچ جائیں. تو اب اس ویڈیو کے بعد ٹھنڈے دل سے سوچئے گا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کے میننگز کیا ہیں اور برطانیہ کا لا کہاں تک آپ کو لے جا سکتا ہے. اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. وہ آپ کے لیے برابر ہے اور میرے لیے برابر ہے. تو آج کے لیے، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا کافی ہے، اور انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.